गुस्ताख अगर सामने हो तो क्या करना? आला हज़रत फरमाते सामने हो तो खामोशी। अल्हम्दुलिल्लाह का मुकद्दमा पढ़ रहा हूं आपके सामने। नंबर एक, पहली बात आपने सुनी। दूसरी बात, गुस्ताख नबी को गाली देने वाला सामने हो तो क्या करे? खामोशी। और अगर वो पीठ पीछे हो, फरमाया फरामोशी। सामने हो तो खामोशी, सामने हो तो खामोशी, और पीठ पीछे हो तो फरामोशी। अरे गुस्ताख इस काबिल ही नहीं है कि उसके पीठ पीछे हम उसका जिक्र करें, इसलिए कि हमारी पाकीज़ा ज़बानें नबी को गाली देने वाले लुत्फ़े नातहक़ीक़ के लिए नहीं है। अब सुन ले, आशिकाने रसूल तवज्जो ही क्यों देते हैं? गुस्ताख नबी को गाली देने वाला सामने हो तो खामोशी, और पीठ पीछे हो फरामोशी, यानी पीठ पीछे भी उसका जिक्र मत करो। अहबाब अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात ने सुन लिया। हैरत और कमाल हैरत है कि ये मौलवी रद्द वहाबिया और रद्द देवबंदिया ना करने पर दलील उस रिसाले से ला रहा है जो रिसाला वहाबियों देवबंदियों ही के रद्द में लिखा गया है। इससे बड़ी जहालत, इससे बड़ी बेहयाई, बल्कि यूं कह लीजिए इससे बड़ी बेशर्मी और क्या होगी। जो इबारत इसने पेश की है उससे फ़ौरन पहले आला हज़रत सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी रिसाले में फरमाते हैं ज़ैद बेक़ैद के ऐसे कलिमात कुछ महल्ले तअज्जुब नहीं, मज़हब वहाबिया की बिना ही हत्तल इम्कान हुज़ूर सय्यदुल इंस वल जान अलैहि व अला आलिहि अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र शरीफ मिटाने और महबूबान खुदा जल्ला व अला व अलैहिमुस्सलातु वस्सना की ताज़ीम कुलूब मुस्लिमीन से घटाने पर है। ये इबारत जो मैंने पेश की है उसी इबारत से मुत्तसिल और फ़ौरन पहले है। तो अब बताएं मौलवी साहब, क्या ये रद्द नहीं है? क्या ये खामोशी और फरामोशी है? चलिए अब उस इबारत की तरफ रुख करते हैं जो अमीनुल क़ादिरी ने पेश की है। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उसी रसाले में आला हज़रत फरमाते हैं कि मगर ताज्जुब उन मुसलमानाने अहले सुन्नत से कि ऐसे नापाक अक़वाल पर कान धरें, बहुत कान खाने वाले दुनिया में हुए और होते रहेंगे। फरमाते हैं मुसलमान सहीहुल अक़ीदा उनकी तरफ इल्तिफ़ात ही क्यों करें? फरमाते मुसलमान सहीहुल अक़ीदा उनकी तरफ इल्तिफ़ात ही क्यों करें? फरमाते ऐसों का इलाज हुजूर में खामोशी और गैबत में फरामोशी है। साफ जाहिर है, इस इबारत से साफ जाहिर है कि इस इबारत में खिताब उन लोगों से है, उन लोगों से खिताब है जो वहाबिया और दयाबना को सुनते हैं। उन्हीं से ये कहा जा रहा है कि कम से कम आखिरी दर्जा ही पर अमल कर लो, उनको सुनना ही बंद कर दो, ना कि ये कहा जा रहा है कि माज़अल्लाह रद्द वहाबिया रद्द देवबंदिया बंद कर दो, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। वरना आगे उसी रिसाले में आला हज़रत फरमाते हैं कि मौलवी खरे मुअल्ला, ये मौलवी खुर्रम अली था। तो आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मीम को ऐन से मिला दिया। आला हज़रत ने मीम को ऐन से मिला दिया तो ये हो गया मौलवी खरे मुअल्ला। अब माना होता है ऊंचा गधा। तो अब बताएं मौलवी साहब, क्या ये रद्द नहीं है? क्या ये खामोशी और फरामोशी है? फिर उसी रिसाले में आला हज़रत फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, आगे फरमाते हैं उसी रिसाले में फरमाते हैं और तोहफ़े इस्ना अशरिया में तो इससे भी बढ़कर जाने नजदियत पर क़यामत तोड़े गए। फरमाते और तोहफ़े इस्ना अशरिया में तो इससे भी बढ़कर जाने नजदियत पर क़यामत तोड़े गए। यानी जिस रिसाला में इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाने नजदियत, जाने देवबंदियत, जाने वहाबियत पर क़यामत तोड़ रहे हैं, ये जनाब उसी रिसाला से पिलपिलाहट साबित करने चले हैं। बताइए, उसी रिसाला से ये पिलपिलाहट साबित करने चले हैं। यूं कह लिया जाए कि अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, बहुत दूर की सूझी। अब आगे सुनिए, आगे आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं उसी रिसाले की बात में पढ़ रहा हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं सुभान अल्लाह, वो जौहरदार सैफ़े खूंखार जिसे देखकर वहाबियत बेचारी अपना जौहर करने को तैयार। फरमाते वो क्या कि नादे अली की ईमान ताइफा पर शिरके जली। फरमाते हैं कि वो क्या कि नादे अली की ईमान ताइफा पर शिरके जली। फिर कुछ सतर के बाद
اعلیٰ حضرت اس کی کچھ سطر کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہے یہ کہ ان خاندانی اماموں نے طائفہ کی مٹی اور بھی خراب کی ہے. فرماتے ہیں ان خاندانی اماموں نے طائفہ کی مٹی اور بھی خراب کی ہے. وللہ الحمد. سبحان اللہ. جس رسالہ میں خونخوار تلوار سے وہابیت دیوبندیت کو ذبح کیا جا رہا ہے، جس میں طائفہ وہابیہ دیوبندیہ کی مٹی پلید کی جا رہی ہے، یہ جناب اسی رسالہ سے صلح کلیت کے پرچار میں مصروف ہیں. بتائیے، یہ جناب اسی رسالہ صلح کلیت کے پرچار میں مصروف ہے. پھر آگے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیے آگے فرماتے ہیں، اسی رسالہ میں آگے فرماتے ہیں، مگر فقیر غفر اللہ تعالی لہو ایک نقطہ جلیلہ کلیہ بغایت مفید القاء کرے کہ انشاءاللہ تعالی تمام شرکیات وہابیہ کی بیخ کنی میں کافی و وافی کام دے. فرماتے تمام شرکیات وہابیہ کی بیخ کنی میں کافی و وافی کام دے. بتاؤ مولوی صاحب، بیخ کنی کا معنی جانتے بھی ہیں یا یوں ہی مائک پر آ گئے اور بولنے لگے؟ سنیے، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے بیخ کنی کا معنی تو ہم سے سنیے، ہم بتاتے ہیں. بیخ کنی کا معنی ہے جڑ سے اکھاڑنا، جڑ سے اکھاڑنا، فنا کرنا یا کسی چیز کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے. یہ بیخ کنی کا معنی میں بتا رہا ہوں. یا کسی چیز کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے، یا کسی برائی دشمن کو، یا کسی برائی یا دشمن کو جڑ سے نابود کرنے کو کہتے ہیں. یہ بیخ کنی کا معنی ہے. اب بتاؤ مولوی صاحب، کیا یہ خاموشی ہے یا فراموشی ہے یا وہابیت دیوبندیت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ اب بتائیے، کیا یہ خاموشی اور فراموشی کی تعلیم دی جا رہی ہے یا یہ کہ اکھاڑ پھینکنے کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ آگے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، سنیے آگے، پھر اسی رسالہ میں اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں، جب بعطائے الہی مانا تو شرک کے کیا مانا؟ فرماتے ہیں جب بعطائے الہی مانا تو شرک کے کیا مانا؟ برخلاف اس طاغی سرکش کے جو عقل کی آنکھ پر مکابرہ کی پٹی باندھ کر صاف کہتا ہے، پھر خواہ یوں سمجھے کہ یہ عبارت ان کو اپنی ذات سے ہے، خواہ اللہ کے دینے سے، غرض اس عقیدے سے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے. فرماتے غرض اس عقیدے سے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے. فرماتے ہیں کسی صفیہ مجنون سے کیا کہا جائے؟ فرماتے ہیں کسی صفیہ مجنون سے کیا کہا جائے؟ اب بتاؤ، کیا یہ اسماعیل دہلوی کا اس کی عبارت کو ذکر کر کے رد نہیں کیا جا رہا ہے؟ اب بتا، آپ اعلیٰ حضرت سے اب آپ سوال کریے، جا کر اعلیٰ حضرت سے آپ سوال کریے کہ اعلیٰ حضرت آپ نے خاموشی اور فراموشی سے کام کیوں نہ لیا؟ جائیے مولوی صاحب، آپ اعلیٰ حضرت سے سوال کریے تو کہیے کہ آپ نے خاموشی اور فراموشی سے کام کیوں نہ لیا. یہ چند وہ اقتباسات، حوالہ جات جو سر دست میں نے اسی رسالہ سے آپ کے سامنے پیش کیے، ورنہ اگر اسی رسالہ سے جو میں عبارت پڑھا ہوں، الامن والعلا کی عبارت جو میں پڑھ رہا ہوں، اگر اسی رسالہ سے مزید اقتباسات مگر اگر میں اسی گفتگو پر آپ کے سامنے پیش کروں تو کلپ طویل ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ اگر فتاوی رضویہ شریف کی 30 جلدوں میں سے گفتگو کرنے پر آؤں، رد وہابیہ پر گفتگو کرنے پر آؤں، تو نہ جانے کتنی کلپیں اور نہ جانے کتنے قسطوں کے اندر جناب کا تو رد ہی ہو جائے گا. اگر فتاوی رضویہ شریف سے میں آؤں تو اس پر رد وہابیہ کرنے پر آؤں، تو فتاوی رضویہ شریف سے رد وہابیہ کرنے پر اگر میں آؤں تو نہ جانے کتنی قسطوں کے اندر تو جناب کا رد ہو جائے گا. دیکھیے اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ رد وہابیہ کرنا فرض اعظم ہے. پھر کہیں اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ رد وہابیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں حق سے خاموش رہنے والا گونگا اور شیطان ہے. پھر کہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں جب فتنے ظاہر ہوں اور عالم اگر اپنا علم ظاہر نہ کرے تو اس پر اللہ کی لعنت اور تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا نہ فرض قبول کرے نہ نفل قبول کرے. اور سبحان اللہ جب شاعرانہ انداز کے اندر اعلیٰ حضرت گفتگو کرنے پر آئے اور وہابیت دیوبندیت کا رد کرنے پر آئے، تب سبحان اللہ فرماتے ہیں
تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اب بتائیں مولانا صاحب، کیا یہ خاموشی ہے یا فراموشی ہے، یا یہ کہ ان وہابیوں دیوبندیوں کا رد ہے؟ بتائیں کیا یہ خاموشی ہے یا فراموشی ہے، یا یہ کہ ان وہابیوں دیوبندیوں کا رد ہے؟ اور اگر رد وہابیہ ہی کے اوپر اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کے رسالے جو فتاوی رضویہ شریف میں جمع ہیں، اگر وہ شمار کیے جائیں تو آپ دیکھیے کہاں کہاں اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رد وہابیہ فرمایا ہے۔ دیکھیے اب فتاوی رضویہ شریف پڑھیے، فرمایا کہ جب وہابیوں نے علم غیب حضور پر اعتراض کیا تو اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں وہابیوں کا رد فرمایا۔ جب شفاعت مصطفیٰ پر وہابیوں نے اعتراض کیا تو اعلیٰ حضرت نے وہاں رد وہابیہ فرمایا۔ جب وہابیوں نے اختیارات مصطفیٰ کا انکار کیا، اعتراض کیا اس پر، تو اعلیٰ حضرت سرکار نے وہاں رد وہابیہ فرمایا۔ تو کہاں کہاں اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رد وہابیہ فرمایا ہے؟ تو کیا یہ سارے رسالے جو اعلیٰ حضرت نے رد وہابیہ میں لکھے سب اڑا دیے جائیں اور یہ کہہ دیا جائے کہ ان کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا، صرف خاموشی اور فراموشی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ ہی خاموشی دکھائی ہے اور نہ ہی فراموشی دکھائی، بلکہ جب وہابیوں دیوبندیوں کو رد کرنے پر آئے، وہابیت دیوبندیت کا رد کرنے پر آئے، تو اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے پوری وہابیت کو گونگا کر دیا، جو آج بھی گونگی نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ان جیسے صلح کلیانہ بولی بولنے والے اور صلح کلیانہ روش اختیار کرنے والے اور قوم کو اصل مضمون سے ہٹ کر ادھر ادھر کی باتیں کر کے دائیں بائیں سے لپیٹ کر غلط میسج دینے والے ان جیسے لوگوں سے آپ حضرات محفوظ ہوئیے، آپ خود بھی بچیے، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیے، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائیے۔ السلام علیکم۔